تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو سنو جناب برادر مکرم حافظ قاری اعجاز صاحب نے بڑے ہی درد اور محبت برے انداز نال درود و سلام دا نظرانہ پڑھن دا کیا، لیکن چند لوگوں دے سوا کسی دی آواز نہیں آئی ہے۔ یہ درود پاک اسیں کیوں پڑھ دیں؟ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے۔ حضور فرمایا میرا کوئی غلام امتی جس وقت میری ذات تے درود پڑھ دے، فرشتے اس تا درود لکھ کے میری بارگاہ دی اندر لے آنے۔ فرشتے میری بارگاہ وچ وہ درود پیش کر دینے، اور فرمایا جس وقت کوئی آل محبت میرا کوئی غلام امتی محبت نال میں محمد دی ذات تے درود و سلام پڑھ دائے، میں اس تا درود و سلام سندا بھی ہاں جواب بھی عطا فرماتا۔ اس واسطے اسی سارے آقا کریم علیہ السلام نال محبت کرن والے ہیں، حضور نال پیار کرن والے ہیں۔ اس پیار اور محبت کے نال حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پڑھو کہ حضور تیرا میرا درود سنن بھی اور جواب بھی عطا فرمانا۔ پڑھیے صلی علی نبی مشکل جو سر پہ پڑی وہ تیرے ہی نام سے ٹلی، آقا تیرا نام ہے مشکل کشا، تجھ پہ درود و سلام پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل حالق لم یزل کا کروڑہ شکر ہے کہ جس رب قدوس نے مجھے آپ سب کو یہاں مل بیٹھ کر اپنے حبیب کا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
مالک کائنات ساڑی اس حاضرین و اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے کل بہروز حشر ساڑی نجات تا ذریعہ بنا دے. اسٹیج کی زینت علماء کرام ثناخان مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضور کے غلاموں، انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے ایک نیک ولی کے عرس کی اتنی محبت بھری اور پیاری محفل سجائی، اس کا انعقاد کیا. جن لوگوں نے بھی اس کے اندر دامے دگنے سہنے جس طرح بھی حصہ لیا، مالک کائنات ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے. احباب ذی وقار، جب بھی بزرگان دین کے وصال یا وفات کا دن آتا ہے، اہل محبت اور اہل عقیدت ان کی یاد میں، ان کی محبت میں عرس کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی جو محفل ہم مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کو ہم عرس کا نام دیتے ہیں. یہ عرس ہے کیا؟ کئی لوگ ہمارے عام سادہ جو محبت اور عقیدت والے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں یہ سنی مولویوں کو، سنی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ فلاں ولی کا، فلاں اللہ کے نیک بندے کا عرس مناتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. عرس عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہے خوشی کے، اور اہل لغت نے اس خوشی کو شادی کی خوشی کے ساتھ خاص کیا ہے. فرمایا جس طرح ایک دولہا اور دلہن ایک شادی کے بندھن کے اندر باندھے جاتے ہیں، جو خوشی جو مسرت انہیں ملتی ہے، اس خوشی کو عرس کا نام دیا جاتا ہے. اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دن ان کا ولی بزرگ بندہ دنیا سے مر گیا ہے، اس کے غم کا، سوگ کا دن ہے. تو یہ لوگ اس دن خوشی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں. تو میں نے کہا تجھے میں بتاؤں اور اس کا معنی کیا ہے، اور ہم اللہ کے اس نیک برگزیدہ بندے کا عرس کیوں مناتے ہیں. یہ جو معنی تو ہمارے لوگوں کو دے رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو صرف سنی سنائی باتوں پہ جاتا ہے. اس عرس کی اصل جو اس کے قائل ہیں اور جو اس کے فاعل ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کو منانے والے ہیں، ان سے آ کے پوچھ، وہ تجھے بتائیں. ہم سے پوچھ، ہم تمہیں بتاتے ہیں. یہ جو عرس کا تو کہتا ہے، یہ معنی کسی مولوی سے، کسی نقیب، کسی خطیب سے ہم نے نہیں لیا، یہ معنی ہم نے حدیث پاک سے لیا ہے. یہ معنی ہم نے، بولیے ذرا بیدار ہوئیے، یہ معنی ہم نے حدیث سے لیا ہے. وہ کیسے؟ مشکات شریف کی حدیث ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جو دلہن کا جو کمرہ ہوتا ہے اسے کمرہ عروسی کہتے ہیں، یعنی دلہن کا کمرہ. میں نے کہا تو یہ جو کہہ رہے خوشی کا لیا جاتا ہے تو ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا
نام کہلے حدیث ہونا حدیث والا نہیں ہوتا ہے. غوث اعظم کا نعرہ لگا کر حدیث پر پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ حدیث کا معنی کیا ہے, حدیث کا مفہوم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ جس ولی کا بزرگ کا ہم حرس مناتے ہیں وہ مر گیا ہے, اس کے سوگ کا دن ہے, اس کے غم کا دن ہے. میں نے کہا مومن کے لیے, کامل ایمان والے کے لیے, اکمل مومن کے لیے موت موت نہیں ہے. فرمایا الموت تحفۃ المومن, فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے, مرنے والے کے لیے موت تحفہ ہے. اور فرمایا نا کہ جب کوئی نیک صالح بندہ مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو کرو. کیوں؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی میرے کسی نیک بندے کے جنازے میں شریک ہوتا ہے نا, یا کسی کے جنازے میں شریک ہونے والا بندہ کوئی نیک ہو, تو اللہ نیک میت کی وجہ سے, نیک بندے کی وجہ سے سارے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور کوئی نیک بندہ کسی گناہگار کا جنازہ پڑھ لے, اللہ اس کے وسیلہ سے اس کی میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. پہلا انعام تو اس اللہ کے نیک بندے کے لیے یہ ہو گیا, یہ تحفہ ہو گیا کہ جب وہ مر گیا اس کا دیکھیں پھر بابا خادم رضوی 1.5 مرلے کے کمرہ جس کی رہائش ہے, ٹانگوں سے معذور ہے, لیکن اس کے مصطفیٰ کا جام پیا اور دنیا کو پلایا. پھر تاریخ نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. اور میرا ایمان کہتا ہے جن لوگوں نے اس ولی کامل کا جنازہ پڑھا ہے میرے رب نے ان کی بخشش فرما دی. جب بندہ مومن کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا من دینو کا ما کنت تکون فی حق حاضر رجل, اے بندے بتا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اس بندے کے متعلق کیا کہتا ہے. جب بندہ مومن کامیاب ہو جاتا ہے سوالوں کے جواب دے بیٹھتا ہے. اب مشکات شریف کے حدیث ملا علی قاری نقل کرتے ہیں کہ وہ فرشتے اس بندہ مومن کو کہتے ہیں نم کنومت العروس, کہ تو سو جا اس طرح جیسے دلہن سو جاتی ہے. اب کوئی بندہ جا کر دلہن کو کہے کہ تیری شادی کی آج پہلی رات ہے, تو سو جا, تو وہ کیا جواب دیتی ہے, کیا کہے گی کہ ساری راتیں سونے میں گزار دی اس رات کے جاگنے کے لیے, آج جب اس رات کے جاگنے کا وقت آیا ہے تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ تو سو جا. اسی طرح وہ بندہ مومن, بندہ اکمل جس نے ساری زندگی حضور کی محبت کا جام پیا ہو, ساری زندگی حضور کے نعرے لگاتا رہا ہو, آج محبوب کی آمد کا انتظار کا وقت ہو اور فرشتے کہیں نم کنومت العروس, تو سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے, تو وہ یہ کہے گا کہ مر کے اس دلربا کے لیے یہاں پہنچا ہوں, اس کے انتظار کی گھڑیاں گئے اور تم کہتے ہو میں سو جاؤں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری. یا علی. تو پھر مجھے بتائیں وہ بندہ جو ساری زندگی لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاتا رہا, خود ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں گزار کے دنیا سے گیا ہو, پھر اس کے لیے الموت تحفۃ المومن کیوں نہیں ہوگی؟ حضرت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ مواعظ نعیمیہ کے اندر لکھتے ہیں ایک بندہ تھا, وہ قرآن پاک پڑھنے لگا, قرآن پاک اس نے پڑھا, اور یہاں یہ بات بھی بتاؤں کہ خود قرآن پاک لے کے نہ پڑھ جائے,
اگر خود سے پڑھنا آتا تو مولویوں حافظوں کی ضرورت نہ پڑتی. بندے نے نہر کے اس طرف جانا ہو، تیرنا آتا ہی نہ ہو تو وہ کیسے جائے گا؟ قرآن پڑھنا آتا ہی نہ ہو، سمجھنا آتا ہی نہ ہو، کسی نیک بندے کے پاس گیا ہی نہ ہو، پھر اسے وہ قرآن کیسے پڑھنا آئے گا؟ اب کہتے ہیں اس نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھتے ہوئے جب وہ وجاءت سکرۃ الموت اس مقام پہ پہنچتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، رونا شروع کر. ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بھلے آدمی؟ اس نے کہا موت کی خوف کی وجہ سے کہ جب موت آ جاتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان ہر چیز کے آگے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن موت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے کہ موت اتنی شدت اور سختی کے ساتھ اور سکرات کے عالم میں. اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس نے کہا موت تو ایک اچھی چیز ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک کتاب تجھے لا کے دیتا ہوں، وہ کتاب پڑھ. صحیح مسلم جلد 2 کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ الموت تحفۃ المومن. وہ بندہ گیا، اس نے لا کر یہ حدیث کی کتاب دی. کہا یہ پڑھ. کہا یہ کس کا فرمان ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. اس نے کہا یہ رب کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت. تو کہتا ہے کہ رب کا قرآن یہ کہتے ہیں کہ موت جب آتی ہے تو سختی لے کے آتی ہے، اور مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ کیسے ہے؟ ایک طرف قرآن رکھ کے دوسری طرف حدیث رکھ کے بیٹھ گیا. ایسی سوچے بچار میں رب کی بات مانو یا رب کے حبیب کی بات مانو، رب کے کلام کی بات سنو یا مصطفیٰ کی حدیث کی بات سنو، انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. قرآن دل سے پڑھا تھا نا، آنکھ لگ گئی، میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلام، اے بندہ مومن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی یا نبی اللہ قرآن پڑھا ہے، آپ کی حدیث بھی پڑھی ہے پر سمجھ نہیں آئی ہے. میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا ذرا قرآن کھول، سورہ یوسف کو پڑھ، 12واں پارہ کھول. دوسرا دن لایا، سورہ یوسف کو پڑھا، بات سمجھ نہیں آئی، 12واں سپارہ سارا پڑھ لیا. پھر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور سورہ یوسف پڑھ لی ہے، قرآن کا 12واں پارہ پڑھ لیا ہے پر سمجھ نہیں آئی ہے، حضور کیا سمجھو؟ آپ کی بات کو مانو یا رب کے قرآن کو مانو؟ میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا اگر اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی ہے، فلاں عالم دین ہے، فلاں جگہ ایک قرآن کا حافظ رہتا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے سمجھا دے گا، وہ تمہیں سمجھا دے گا. چل گیا، اٹھا قرآن لے کر ایک عالم دین کے پاس گیا. کہا میں نے یہ رب کا قرآن پڑھا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت، کہ جب موت کی سختی آتی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گناہگار انسان کی روح، اس کے اوپر موت جب آتی ہے تو اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے مل کا کپڑا ہو اور بیری کے اوپر اس کو پھینک دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، جس طرح اس کے لیر ہوتے ہیں، اس کی تنیں نکلتی ہیں، اس طرح گناہگار کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے. اور بندہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا جس طرح مکھن کے اندر بال ہو، اس بال کو جب مکھن سے نکالا جاتا ہے نا، بندہ مومن کی جب روح نکالتے ہیں تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے. اب وہ قرآن لے کر اس قرآن کے عالم دین کے پاس چلا گیا. اسے جا کے کہا بھائی میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. لے آؤ قرآن کھولو، 12واں پارہ پڑھو، سورہ یوسف کے اوپر جاؤ.
کہا پڑھی ہے، قرآن کا 12واں پارہ بھی پڑھا ہے، سورہ یوسف بھی پڑھی ہے، سمجھ نہیں آئی؟ نبی کریم نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہا اچھا، کہا پھر سورہ یوسف کھولنا، یہ آیت پڑھ، وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ پڑھی، کہا ترجمہ کر۔ کہا کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہو، یوسف کے جلوے کو دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی، انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ اس نے کہا سمجھ آئیے؟ کہا یہ کیا بات ہے، یہ تو انگلیاں کا ذکر ہے، یہاں تو موت کا ذکر نہیں ہے۔ اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی ہے، میں تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ان عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی ہے۔ ذرا مجھے یہ بتا، اگر تیری بیوی سبزی کاٹ رہی ہو، اس کی انگلی پہ چھری چل جائے، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، اس کو درد اتنا محسوس ہوتا ہے، کئی دن تک پھر سبزی نہیں کاٹتی ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتی ہے، کیونکہ درد کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ حسن یوسف کے جلوے میں یہ عورت اتنی کھو گئی تھی کہ اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے، درد کا احساس بھی نہیں ہوا ہے۔ پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا موت کا انگلیاں کاٹنے کا آپس میں کیا ربط ہے؟ اس عالم دین نے سمجھایا، اللہ والے نے سمجھایا کہ جب عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا، درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ارے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کٹ جائے، درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو، صورت والضحیٰ جب سامنے ہو، جسم سے روح نکالی جا رہی ہو، پھر مجھے بتا اسے درد کا احساس کیسے ہوگا؟ کہا جب حضور کی صورت سامنے ہو، روح نکلی جا رہی ہو، حسن یوسف، یوسف میرے مصطفیٰ کی مقتدی، یوسف کے امام الانبیاء میرے مصطفیٰ، یوسف کے سردار میرے مصطفیٰ، اگر حضرت یوسف کے جلوے کو دیکھ کر ان عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، درد کا احساس نہیں ہوا، جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو، جسم سے روح نکلی جا رہی ہو بندے مومن کی، پھر بتاؤ اسے موت کی سختی، موت کا درد کیا پتہ چلے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز بھی سمجھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جایا چاہیے۔ یوں ہی رب نہیں ملتا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں، پیچھے والے بھی بولیے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آؤ پھر حضرت سلطان بہو عارفہ دے سلطان دی زبان وچ اس کا ترجمہ کریے کہ اللہ والیاں دی جڑی صحبت ہوندی ہے، رب کینوں مل جائے؟ ہر کسی نوں نہیں ملدا ہے، رب اونوں ملدا ہے جڑے سچیاں نال جاندے نے، جڑے اللہ دے ولیاں دے کول جاندے نے۔ حضرت سلطان بہو آپ عارفہ دے سلطان العارفین بول کے فرماندے نے، جے رب نہتیا دتیا ملدا تائیں ڈڈواں مچھیاں ملدا
آشیا سلطان غور دس دیتا ہے اگر اللہ نے تعالیٰ ملنا چاہتے ہو رب تک قرب حاصل کرنا چاہتے ہو ایویں رب نہیں ملے گا اگر رب کی پہچان چاہتے ہو رب نو ملنا چاہتے ہو رب تک پہنچنا چاہتے ہو پھر رب دے یاراں دا پلہ پڑ لو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے بندہ ساری زندگی پہ کہ اللہ اللہ کرتا رہے لیکن اللہ والیاں دی محبت دل وچ نہ ہوئے رب نہیں ملدا ہے بے شک رب نہیں ملدا ہے پھر کہندے اے گل تے سمجھ آ گئی کہ اور اسی اس نوں کہندے ہاں تیرا کوئی مر جائے وہ مردہ ہوندا ہے ساڈا کوئی نیک مر جائے ولی زندہ ہوندا ہے بابا ظاہری دنیا تو چل بستا ہے پر اس کا تصرف اور اس کا تصوف چلتا پھرتا نظر آتا ہے آج جس ولی کلندر کے عرس پہ ہم حاضر ہوئے ہیں مجھے بتائیں کہ دنیا کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے کسی کا صرف روحانیت کا رشتہ ہے اس ولی کی محبت ہمیں لے کے آئیے اور وہ محبت کہاں سے آئی فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں مولا تجھے تو ہم یاد کریں گے لیکن تو کیسے یاد کرے گا کہا جو ساری زندگی مجھے یاد کر دے وہ بابا فرید کے دربار پہ ایک بندہ گیا نا اس نے دیکھا سارے لوگ یا فرید یا فرید یا فرید آپ بھی بولیں یا فرید کہہ رہے اس نے کہا یہ عجیب ماجرا ہے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا رب یا رحمان یا کریم کہتے ہیں اور یہاں عجیب صدائیں ہیں یا فرید حق فرید اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے تو ایک سیانے نے پکڑ کے کہا ہوئے کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا کہا پڑھا ہے قرآن کا حافظ ہوں میں عالم قرآن ہوں اس نے کہا اگر قرآن کا عالم ہے قرآن کا حافظ ہے تو فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ نہیں پڑھا ہے کہا پڑھا ہے کہا رب نے فرمایا نہیں ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کہا ہاں ہم رب کو یاد کریں نا کہا پھر رب کیسے یاد کرتا ہے کہا یہ دیکھنا بابا فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا رب کو یاد کرتا رہا اب رب نے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے قیامت تک اس کا ذکر رب بندوں سے کراتا رہے گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے کیا ملتے کس نے کہا ہے میں نے کہا رب نے کہا ہے ہم ایسے ہی نہیں جاتے ہیں ہمیں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے لوگوں جڑے ایمان لے آئے ہو ڈرو میں رب تو اور ہو جاؤ کونوا مع الصادقین سچیاں نال میں آکھیا سچیاں تو مراد کون ہے اللہ دے نبی میں آکھیا کون ہے اللہ دے نبی دے اصحاب اللہ دے محبوب دے امت دے نیک لوگ میں آکھیا صالحین کون ہوندے نے اللہ دے ولی ہوندے نے یا نہیں ہوندے نے سانو رب کے میرے نیکاں کول جاؤ انہوں نے پھلا پڑھ لیو میں رب تانوں مل جاواں گا میں کہتے سنو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دسیا ہے اٹھاؤ وہ صحیح مسلم جلد 2 کتاب المناقب اور باپ فضائل حضرت اویس کرنی اٹھا کے پڑھو میرے مصطفیٰ فرمایا کہ صحابہ جس وقت میرا وصال ہو جاوے جس وقت میرا وصال ہو جاوے نا کہ میرا ایک جبہ لے جانا ہے یمن دے اندر میرا ایک غلام ہے اویس نامی اللہ میری امت تے سارے ولیاں دا سردار ہے اتابی ہے یہ میرا جبہ اس نے تحفہ دینا ہے اور میری امت واسطے بخشتی دعا کرنی ہے ڈیوٹی کس دی لگائی
حضرت عمر تے حضرت علی دی حضور تے اور بھی صحابہ سن، یہ تے بڑے جید تے جلیل القدر صحابہ نے کہ اور کسی دی ڈیوٹی نہیں لا سکتے سن. انہاں دیاں ذمہ داریاں مدینے وچ بھی ہون گیاں، مکے دے اندر بھی ذمہ داریاں ہون گیاں، لیکن میرے نبی فرمایا کہ جڑے ناسبی تے روافسی ہو کے میری آل نور میرے صحاب نو بھونکن گے، انہاں نو میں اندے منہ تے تالا تے مہر لگانا چاہنا وا. میں اس واسطے نہ دو دا انتخاب کردا، علی میری آل بیت وچ ہوئے، عمر میرے اصحاب وچ ہوئے، اور میں دنیا نو دسنا چاہندا اس واسطے نہ دو نو بھیجنا چاہندا کہ میرے اصحاب دا آپس میں پیار تے محبت کتنی ہے. ساڈا بھی ایک اصول ہے، اسی بھی اگر لمبے سفر تے جاواں نا، اسی اپنا کوئی اچھا بیلی دوست ہوئے انہوں ساتھ لے جانے ہیں کہ لمبا سفر ہے، اچھا سفر رہے گا، محبت دیاں داستانہ تے گلاں باتاں ہون گی ہیں کہ حضور نو پتہ سی ایک میری آل وچ ہوئے، ایک میرے اصحاب وچ ہوئے، اور یہ دونوں اپنے نال بڑی محبت کر دینے، انہاں دی بڑی دوستی ہے. اس واسطے نہ دونوں نو بھیجا گا تاکہ کل کوئی بھونک نہیں پاوے گا، کسی نو میری آل تے میری اصحاب تے بھونکنے دا موقع نہیں ملے گا. اور سنی قربان کے اپنے عقیدے تے نال کر رب نے تینوں او عقیدہ عطا فرمایا ہے، تو نبی دی آل دا بھی نوکر ہے تے نبی دے صحابہ دا بھی پیار کرن والا ہے. سانو او عقیدہ عطا فرمایا ہے. ساڈا عقیدہ ڈاواں ڈول نہیں ہے، ساڈا او عقیدہ ہے جڑا حضرت غوث پاک دا عقیدہ ہے. ساڈا او عقیدہ ہے جڑا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا عقیدہ ہے. ساڈا او عقیدہ ہے جڑا داتا علی حجری دا عقیدہ ہے. ساڈا او عقیدہ ہے جڑا پیر میرے علی دا عقیدہ ہے. ساڈا او عقیدہ ہے جڑا حضور لجپال پیر سیال دا عقیدہ ہے. ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا بابا عطا حسن صاحب دا عقیدہ ہے، وہ ساڈا عقیدہ ہے. اسی بھی نبی دی آل دے بھی نوکر تے نبی دی اصحاب دے بھی نوکر. فرمایا تسی لے جاؤ، ڈیوٹی لگ گئی، دونوں آ گئے. اب میں سوال کتا نے پوچھا حضور کیوں بھیجا؟ فرمایا میری امت واسطے فرشتی دعا منگے. یا رسول اللہ تسی اللہ دے نبی بن کے رحمت للعالمین بن کے آئے ہو، تسا گالا بھی امت واسطے دعا کیتیاں، آسمان تے گئے امت واسطے دعا کیتیاں، ہر موقع تے اپنی امت واسطے دعا کیتیاں کہ یا نبی اللہ تہاڑیاں دعاواں تھوڑیاں سن تسا. فرمایا کہ میرے غلام میرے امت ولی تابی حضرت اویس کو میری امت کی دعا کرانا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میریاں دعاواں کم نہیں سن، اس واسطے دس رہے ہیں کہ جدوں کوئی اللہ دے نیک دی تانوں صحبت مل جائے، اللہ دے پاک بندے دی تے نیک بندے دی صحبت مل جائے، او دے کول جا کے دعا کروایا کرو. اے میں محمد دی سنت. اب انہاں دونوں نو کیوں بھیجیا؟ بڑا نقطہ اس کے اندر ہے. ایک تے دس تے کہ انہاں دی دوستی آپس بھی بڑی پیاری ہے. ابو بکر تے حضرت علی دی دوستی بھی پیاری ہے نا، حضرت عثمان تے حضرت عمر دی دوستی بھی پیاری ہے نا. اور کسی نو کال دین دے حضور فرما دے کہ عمر دی ضرورت ہے مدینے وچ، عثمان تو تے علی چلے جاؤ. لیکن نہیں، اتھے بھی ایک نقطہ ہے. انہاں دونوں انتخاب کیوں فرمایا؟ فرمایا جا الحق والا لسان عمر، میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں ہر انسان شیطان سے بھاگتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتا ہے. اس کائنات میں میرا عمر وہ شان والا ہے کہ شیطان جس کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، شیطان عمر سے پناہ مانگتا ہے. میرے اور تیرے نبی نے اس واسطے حضرت عمر تے حضرت علی کا انتخاب فرمایا. اس واسطے فرمایا کہ جدوں عمر جائے گا دنیا نو پتہ لگ جائے گا، عمر دے راستے وچ شیطان نہیں آئے گا کہ اللہ دے ولیاں کول جان گے کدی شیطان نو گلائے گا نہیں، شیطان نو وسوسہ نہیں پائے گا. علی نو اس واسطے بھیج رہا ہاں، انا مدینۃ العلم والی بابھا. فرمایا میں علم دا شہر، علی دا دروازہ ہے. علی نو اس واسطے کل
کو پتہ لگ جائے گا کہ زیادہ علم والا بھی تھوڑے علم والے کو جا سکتا ہے۔ علی نے اس واسطے بھیجا کہ علی علم دا شیرا علی اس کا دروازہ ہے، علی علم والا ہو کے جدوں علی ایک صحابی دا رتبہ اعلی ہوندا ہے، دنیا دے سارے تابعی مل جاون اس صحابی دے مقام نو نہیں پا سکتے۔ فرمایا اس صحابی زیادہ علم والا ہے، اس کو تاں بھیج رہا ہوں تاکہ کل دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب کسی زیادہ علم والا تھوڑے علم والا جو نیک ہوگا اس کے پاس جائے گا، دنیا کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیں میرے نبی کی وسعت نظر اور انتہا مصطفیٰ دیکھیں، آئے پھر کیا ہوا، جبہ دیا، دعا مانگی، بخشش کی دعا مانگی۔ تو ہم نے وہاں سے سیکھا کہ اللہ نے ہمیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ نیکوں کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ جب نیکوں کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ پھر ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ جب ان کی صحبت میں جائیں گے، اللہ جب ان کی محبت اپنے دلوں میں بسا لیں گے میرے رب العالمین، اللہ جب تیرے نیکوں کے پاس چلے جائیں گے ان کی محبت کو دل میں بسا لیں گے، مولا پھر ہمیں ملے گا کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، آتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ ان کی محبت تو دل میں لے کے آتے ہیں نا، بہت کچھ ملتا ہے۔ جو بھی منت لے کے آئے نا وہ ملتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کیوں جاتے ہو، ان کو یہ کہو، وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ کو مانو، اللہ کی بھی مانو نا۔ اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی مانتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی بھی مان کے دیکھو نا۔ رب کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہوتے جاؤ، رب کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا، لیکن رب کی کوئی مانتا ہے۔ تو مولا جب ہم تیرے نیک بندوں کے پاس آئیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت اولیاء، یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک ولیوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال بغیر ریا کے عبادت کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کا ولی کیسے کہتے ہیں؟ سنن نسائی کی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرنے والے ہیں کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاولیاء، کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا اولیاء اللہ کے متعلق، تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا جب انہیں دیکھا جائے رب یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ انہیں دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے سمجھ لو وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس کا دامن پکڑ لو، اس کی نسبت تھام لو، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، اس کا تعلق تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا، کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ قیامت کے دن کیسے کام آئے گا؟ میرے اور تیرے لجپال نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کا دربار لگا ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی غم کے عالم میں ہوگا، لیکن اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن اللہ کا دربار سجا ہوگا، ان میں ایک ایسا گروہ آئے گا، ایک ایسی جماعت آئے گی جنہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا میرے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا لا دن ہوئے گا، ہر انسان پریشانی دے عالم میں چلے گا، ہر کوئی غم دے عالم میں ڈبیا ہوئے گا، لیکن ایک ایہو جی جماعت ہون گی جنہیں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ کون لوگ
امام احمد بن حنبل نے صحیح مسند کے اندر روایت کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، مشکات شریف کے اندر ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ان من اللہ عباد اللہ بالانبیاء ولا شہداء تربطوہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت لمکانہم من اللہ تعالی۔ حضرت عمر اس کا روایت کرنے والے ہیں، تیرے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ان لوگوں کی جماعت آئے گی، ایک ایسا گروہ آئے گا جنہیں انبیاء دیکھ کر، شہداء بھی دیکھ کر رشک فرمائیں گے، انہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء کو بھی رشک آئے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسی کیا بات ہے کہ انبیاء اور شہداء دیکھ کے رشک فرمائیں؟ نبی کا تو مقام اعلیٰ ہے، اس کا رتبہ عظمت والا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک اس روایت کے ساتھ بھی نقل کیا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کے دربار میں انہیں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، ان پہ وہ جلوہ فرما ہوں گے، انبیاء دیکھ کے انہیں رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، انبیاء کیوں رشک فرمائیں گے، شہداء کیوں رشک فرمائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، انہوں نے دنیا میں اگر کسی سے محبت کی، احب للہ، انہوں نے محبت کی تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، اگر کسی سے دشمنی کی، کسی سے نفرت کی، عداوت رکھی، وہ بھی اللہ کے لیے۔ اے میرے غلاموں، دنیا میں ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، انہوں نے دنیا میں رب کو راضی کیا ہے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور مولا علی قاری مشکات کی شریف کے اندر اسی حدیث کی حاشیہ لکھتے ہوئے نقل فرماتے ہیں، انبیاء کیوں رشک فرمائیں گے؟ انبیاء کو تو اعلیٰ مقام ملے گا، انبیاء تو اعلیٰ علیین میں ہوں گے، پھر ان لوگوں کو دیکھ کے رشک کیوں فرمائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں ان کے رشک فرمانے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے جب وہ دیکھیں گے یہ تو حضور کی امت کے اولیاء ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی اللہ کے پیغمبر ہے، یہ تو محمد بن عبداللہ جو اللہ کا آخری نبی ہے اس کی امت کے اولیاء ہیں، ان کی یہ شان ہے، ہماری امت کے لوگوں کو یہ شان نہیں ملی ہے۔ ایک رشک کی وجہ یہ ہوگی کہ انبیاء اس لیے رشک فرمائیں گے کہ یہ حضور کی امت کے اولیاء ہیں، ہماری امت کے اولیاء، اللہ نے ہر نبی کی امت کو اولیاء عطا فرمائے، ہر نبی کی امت کو۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس صفت کا حامل اللہ کا نبی ہوتا ہے اسی صفت کا حامل اللہ اس نبی کی امت سے ولی پیدا فرماتا ہے۔ انبیاء رشک تب فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ ہماری امت کے اولیاء کو یہ شان نہیں ملی ہے، ایک رشک فرمانے کی وجہ یہ ہے، اور دوسری یہ کہیں گے کہ ہم تو انبیاء تھے، اللہ نے ہمیں تو خطاؤں سے غلطیوں سے پاک رکھا، لیکن یہ لوگ تو یہ خطا تھے، یہ تو عام انسان تھے، انہوں نے کوئی برائی کا کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا، کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے انبیاء اور شہداء ان پہ رشک فرمائیں گے۔ اور اللہ نے شان کتنی اور ان کو طاقت کتنی دی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، تھکتے نہیں گئے، تھک گئے تو ختم کر دیئے، ولیاں دی گل ہون سننے واسطے ہیں۔ حضرت پیغمبر سلیمان دا دور ہے، اللہ دے نبی نے ملکہ بلقیس ملک یمن دے شہر سبا دے اندر رہن والی بادشاہ سی اپنے ملک دی،
اس ایک خط نامہ جاری کیتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کچھ تحفے بھیجے کہ میں آپ نال ملنا چاہتی ہوں، آپ تشریف لے آؤ، یا آپ ساڑھے نال معاہدے کر لو، اتحاد کر لو، جیوے اج ساڑھے ملکوں دے معاہدے ہونے نے، امن دا معاہدہ ہوندا ہے، تجارت دا معاہدہ ہوندا ہے، خرید و فروخت اس ویلے بھی ہوندے سن۔ اس تے قاصد خط لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام دے پیغمبر وچ آئے، آپ نے تحفے اور خط واپس بھیج دیتے۔ آپ فرمایا اس نو کہو کہ وہ میری شریعت تے ایمان لے آوے، میری بیعت کر لے اور خود چل کے میرے دربار وچ آوے، تب میں اس کی یہ پیشکش منظور کراں گا۔ اب اس تک قاصد ایک روایت پنجا واپس چلا گیا، ایک روایت پنجا اتھے ہی سی، قاصد چل پڑے، انہوں پیغام دیتا ہے۔ ادھرو ملکہ بلقیس ملک سبا شام دے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس اور یمن دے اندر جڑا فاصلہ سی وہ 3 ماہ دی مسافت سی، 3 ماہ دا سفر سی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگ گٹھے سن، انہوں کہے کہ کوئی ہے تواڈے وچوں جڑا تخت بلقیس نو اس تے پہنچن تو پہلے تھے لے آوے۔ ایک جن اٹھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی سی کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے تابع فرمان سے، سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں دا بھی آپ تو حکم چلتا سی، فضا وچ اڑن والے فرشتیاں دا بھی آپ تو حکم چلتا سی، زمین تے رہن والے چرند پرند حشرات اور عرض سارے آپ کے حکم دے تابع فرمان سن، یہاں تک کہ جن بھی آپ کے حکم دے تابع دار سن۔ ایک جن اٹھ کھڑا ہے، عرض کر دے اللہ دے نبی میں تخت لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی مدت میں لے آئے گا؟ عرض کر جائے کتنی دیر میں تواڈی ہے محفل برخاست ہوے گی، محفل برخاست ہون دی دیر ہوگی، او تخت میں لے آواں گا۔ حضرت پیغمبر سلیمان نے فرمایا اس تو بھی پہلے لان والا کوئی ہوے تے بول پے، مینوں اس تو بھی پہلے چاہیدا ہے۔ آپ دی امت دے وچوں آصف بن برخیا ایک اللہ دا ولی اٹھ کھڑا ہے تے عرض کردا یا نبی اللہ او تخت میں لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ عرض کردا یا نبی اللہ کتنی دیر وچ تسی پلک جھپکو گے میں تخت لے آواں گا۔ آپ نے ایک پلک جھپی تو مستقر ہاں یرتد الیک طرفک، آنکھ چپکی سی کہ ویکھیا تخت سامنے سی۔ ایک کون ہے؟ حضرت سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی۔ اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ 3 مہینے دی مسافت دی راہ ہے تو اور اس تخت دی حجم اور حجت کی ہے 40 گز لمبا اور 24 گز چوڑا، ہیرے اور جوہرات سے مزین، جسے کئی لوگ مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آنکھ چپکنے کی دیر میں حضرت پیغمبر سلیمان کا ولی تخت بلقیس کو ملک سبا سے بیت المقدس میں لا سکتا ہے، پھر بتاؤ میرے مصطفیٰ کی امت کی ولی کی شان کیا ہوگی؟ ابھی جس داتا علی حجویری کو جس اللہ کے ولی حضور داتا علی حجویری کا، داتا کسے کہتے ہیں؟ داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا، تقسیم کرنے والا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تقسیم کیا نا، ناقصوں کو راہ دکھائی اور کاملوں کے رہنما بن گئے۔ کیسے بنے پھر؟ جب رہنما بنے وہ معین الدین چشتی اجمیری جو ایک نگاہ پھیرے تو 90 لاکھ کلمہ پڑھ لے، لیکن جب وہ بھی داتا کے قدموں میں آئے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راہ کامل، کاملہ راہ رہنما۔ وہ معین الدین چشتی جس کی ایک نظر سے 90 لاکھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی داتا حجویری کی عظمت اور شان کو دیکھ کے کہنے سے رہ نہ سکے۔ اسی داتا علی کی بات سناتا ہوں، آؤ۔
انگریزوں کا دور ہے، ہندو اور سکھ رہتے ہیں، پاکستان کی تقسیم ابھی نہیں ہوئی، داتا علی اجویری پہلے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کی ایک بارات جا رہی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ضلع گجرات کے اندر ایک شہر تھا جس کا نام مدینہ تھا، اب نہ جانے اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ انگریزوں کے دور میں، ہندوؤں کا جو دور تھا، اس دور میں ہندوؤں کی ایک بارات آئی لاہور کی سرزمین پر، راوی کی اس سمت تھی، اس طرف آنا تھا، راوی کو کراس کر کے راستہ نہیں مل رہا تھا، سارا دن پھرتے رہے، راستہ بھٹک گئے، ایک راستے پہ چل پڑے، دیکھا آگے کونے پہ ایک بابا سر کو جھکائے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ 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 کر رہا۔ سبحان اللہ۔ ان ہندوؤں کا جو سربراہ سردار تھا اس نے کہا کہ آؤ اس بابے سے راستہ پوچھ لیتے۔ انہوں نے کہا یہ بابا فقیر ہے، اسے کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو پتہ ہوگا، یہ یہاں کا رہنے والا ہوگا۔ وہ ہندوؤں کا جو سردار تھا، قافلے کا سربراہ، وہ گیا بابے کے پاس، بابے سے جا کے کہنے لگا ہم ہندو ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، ہم نے مدینہ شہر ہے گجرات کے اندر، وہاں جانا ہے، تو ہمیں مدینے کا راستہ دکھا دو۔ بابے نے یوں نظریں اٹھائی نا، فرمایا تم نے مدینے جانا ہے؟ ہاں۔ کہا اچھا تمہیں راستہ بتاؤں یا راستہ دکھاؤں؟ اللہ لکھے نا قرآن میں انعمت علیہم، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کئی لوگوں نے اس کا منع کیتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، میرے بریلی کے تاجدار نے کہا ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نیک ولیوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کے نام ہے۔ بابے نے کہا تمہیں راستہ دکھاؤں یا بتاؤں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، راستہ بتانے کا پوچھا تھا تو یہ کہہ رہے دکھاؤں۔ وہ ہندوؤں کے پاس آیا، اس نے کہا جی بابا کہہ رہے کہ راستہ بتاؤں یا دکھاؤں، میں سے کیا کہوں؟ انہوں نے کہا عجیب بابا ہے یار، اس سے راستہ پوچھ لو، خود چل پڑتے۔ اس نے کہا نہیں، بتائے گا تو ہمیں چلتے ہوئے بڑا وقت لگے گا، کئی دن لگ جائیں گے، ہم اسے کہتے ہیں ہمیں راستہ دکھا دے۔ کہا بابا دکھا دو۔ اب بابے نے پھر دھیمے لہجے میں کہا دکھا دوں یا پہنچا دوں؟ میں سبحان اللہ کا قائل نہیں ہوں، لیکن جملہ وہ دیا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں۔ بابا بول کے کہندہ راستہ دکھاؤں یا بتاؤں؟ انہوں نے کہا بابا دکھا دو۔ اب بابا کہنے لگا دکھاؤں یا پہنچا دو؟ ہندوؤں کا سردار مشورہ کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو بابا جی وہ غریب باتیں کر رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے راستہ دکھاؤں بتاؤں یا پہنچاؤں، اسے کہتے ہیں پہنچا دے۔ کہا بابا پہنچا دے، تھکے ماندے ہوئے ہیں۔ بابے نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کروائی، کہا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں سامنے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ نظر آ گیا۔ نے کہا بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے تو وہ گجرات کا مدینہ ہے وہاں جانا تھا، یہ تو حرم کا مہینہ ہے، مدینہ مکہ ہے، یہ بیت اللہ کے لوگ اللہ کا گھر اس کا طواف کر رہے ہیں اور تو نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ بابا نے کہا میں صرف یہ دو ہی جگہ جانتا ہوں، ایک یہ مکہ اور وہ مدینہ، تمہیں مدینے جانا ہے؟ ہاں مدینے جانا ہے بابا۔ کہا چلو تمہیں مدینے پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا مکے لے آئے، لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ہمیں بھی کلمہ پڑھا، ہم بھی طواف کر لیں، ہم بھی مسلمان ہو جائیں، مدینے بعد میں جائیں۔ بابا نے کہا نہیں، پہلے تمہیں مدینے پہنچاؤں گا پھر کلمہ پڑھاؤں گا۔ کہا چلو ٹھیک۔ دوسرے نے کہا سردار کو کہ تو ویسے بھولا بٹ کے اس کی باتوں میں آ گیا ہے، جب اللہ ہدایت دینے پہ آ جائے نا، جب رب کسی کو روشنی دینے پہ آ جائے نا، پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کوئی ہندو ہے کہ عیسائی ہے، جو بھی ہے، جب اللہ جس کو ہدایت نہ دے، جس کے مقدر میں گمراہی ہو، سب کا چاچا بھی ہونا، ابو جہل کی بات کروں، سب کا چاچا بھی ہو کر اسے کچھ نظر نہیں آتا، مانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، اللہ کا نبی ہے، جو قرآن ہے برحق ہے، پر
بد نصیبی مقدر میں لکھی ہوئی ہے. جب اللہ کسی کے مقدر میں گمراہی لکھ دے پھر کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. ابو جہل سب کا چاچا تھا، گمراہی لکھ دی، ہدایت نہیں ملی تو بھٹک گیا، جہنم میں چلا گیا. بلال حبشی غلام تھا، ظلم و ستم سہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، کلمہ حق کو نہیں چھوڑا کیونکہ اللہ نے ہدایت عطا فرمانی تھی. جب ہدایت مل جاتی ہے پھر بلال مدینے کی گلیوں میں ہدایت کے لیے کوڑے کھاتا ہے، ریتوں پہ گھسیٹا جاتا ہے. جب اللہ ہدایت کے بعد انعام دیتا ہے پھر مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں بلال آج آپ بیت اللہ پہ چڑھ کے چھت پہ اذان دے. یہ شان مل جاتی ہے. انہوں نے کہا بابا مدینے پہنچا دو. اس نے کہا جی بابا مجھے کامل لگتا ہے. بابے کی داڑھی دیکھو، اس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے. بابے نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی. کہا اب آنکھیں کھولو. آنکھیں کھلتی ہیں، سامنے گنبد خضراء ہے، مدینے والے کا روزہ ہے. کہنے لگے یہاں کدھر پہنچا دیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بابا بول کے کہتے ہیں کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے. مل کے صدا لگائی، آخری لمحات ہے کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے. وہ دیکھو نبی کا مدینہ قریب آ گیا ہے، نبی کا مدینہ قریب آ گیا ہے. ان ہندیوں پہ کپ کپی تاری ہو گئی. کہنے لگے بابا یہ کہاں لے آئے ہو؟ بابا ہمارے ساتھ کیا کرنے لگے ہو؟ ہندوؤں کے سردار کی نبض پکڑ کے بابے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا نہ گھبرا اے مریض عشق نہ گھبرا کہ کوچا طبیب قریب آ گیا ہے. کہ یار کا کوچا، طبیب کا کوچا قریب آ گیا. کیوں؟ اس نے کہا بابا کلمہ پڑھاؤ. کہا میں خود نہیں پڑھاتا ہوں، اب کلمے والا ہی تمہیں کلمہ پڑھائے گا. ذہن یہ کہتا ہے سلیمان پیغمبر کا امت کا ولی ہو، 3 ماہ کی مسافت سے آنکھ چپکنے میں تخت بلقیس لا سکتا ہے. سلیمان میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، میرے نبی کی اقتدا کرنے والا، میرے نبی سلیمان کے امام بنے، سلیمان کے سردار بنے، سید الانبیاء بنے. حضرت پیغمبر سلیمان مقتدی ہو کر اس کی امت کے ولی کی یہ شان ہے. 3 ماہ کی مسافت کو آنکھ جھپکنے میں مکمل کر سکتا ہے. پھر میرے نبی کے امت کے ولی سرزمین لاہور کے رہنے والے داتا علی حجویری کی یہ شان ہے. وہ ہزاروں میل کی مسافت کو آنکھ جھپکنے میں طے کرا سکتا ہے. یہ شان ہے خدمت سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ آن والے ہو، اللہ دے لوکاں نال پیار کرن والے ہو، آؤ تانوں دساں ملدا کی قیامت دا دن آئے گا. میرے مصطفیٰ فرماندے نے، حضرت امام اعظم علیہ رحمہ روایت کرتے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا. اللہ اپنی امت میرے امت ایک نیک ولی نو فرمائے گا اے نیک بندے وہ جنت میں تیرا مقام ہے، جا جنت میں داخل ہو جا. اللہ کا وہ نیک بندی جب نیک بندہ جنت میں جانے لگے گا اپنے دائیں بائیں کھڑے دیکھے گا، اس کے مرید ہوں گے، اس کے چاہنے والے ہوں گے، اس کے ماننے والے ہوں گے. عرض کرے گا اللہ
سے پیار کرنے والے تھے، یہ میری محبت دل میں بسانے والے تھے، اللہ فرمائے گا کہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے لے جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی اپنے ایک جانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، تیسرا چوتھا جو ہاتھوں کی زنجیر بن جائے گی، وہ زنجیر بنا کر وہ اپنے جانے والوں کو جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ اللہ دے ولی صرف دنیا تے نہیں تھوڑی مشکل حل کر دے، وہ قیامت نو نہیں حل کران گے۔ قیامت کا دن حدیث پاک دا مفہوم آخری کر حضور فرمایا اے خود جا گناہگار ہے جس کوئی عمل نہیں کیتا، اللہ دی رحمت جوش بھی ہوے گی، رب فرمائے گا کہ فرشتوں میں اس نو بخشنا چاہ رہے ہیں، فرشتے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، رب دی رحمت کو جلال آئے گا، جوش میں آئے گا، اللہ فرمائے گا فرشتے اس کو روک دو، بندہ گناہگار روک دیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا اے بندے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا ہے، کوئی ایک نیکی بتا دے، عرض کرے گا مولا ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کوئی نیکی نہیں کی، اللہ فرمائے گا کیا کسی میرے نیک ولی کے پاس گیا ہے، میرے نیک بندے کی صحبت میں گیا ہے؟ سوچے گا بندہ، غور کرے گا، عرض کرے گا مولا کرے کسی نیک بندے کی صحبت میں بھی نہیں گیا ہوں، اللہ فرمائے گا کیا کبھی میرے کسی نیک بندے کا زمانہ پایا ہے؟ پھر عرض کرے گا مولا یاد نہیں ہے، کوئی تیرا نیک بندہ ایسا میں نے نہیں اس کا زمانہ پایا، اللہ فرمائے گا کیا کسی میرے نیک ولی کے مسکن ہے جہاں اس کی قبر ہے اس جگہ کے قریب سے گزرا ہے، میرے کسی نیک بندے کی بستی سے گزرا ہے؟ عرض کرے گا ہاں مولا، وہاں میں اور تو بھی عرض کریں گے مولا ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، اللہ تیرے اس نیک ولی بابا طاہر حسن کی بستی سے گزرے ہیں، تیرے داتا علی کی نگری سے گزرے ہیں، تیرے لجپال پیر سیال کی نگری سے گزرے ہیں، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں او ملائکہ اس بندے کو چھوڑ دو، جنت میں بھیج دو، یا اللہ کیوں بھیج دے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ میرے نیک ولی کے زمانے میں بھی نہیں آیا، اس کی محبت بھی نہیں پائی، اس کی صحبت بھی نہیں لے سکا، لیکن میرے فرشتوں اے ملائکہ میرے اس نیک بندے کے زمانے میں اس کی بستی سے گزرا ہے، اس کے مزار کے قریب سے گزرا ہے، اے میرے فرشتوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے نیک ولی کی بستی سے گزرے اور میں اسے جہنم میں بھیج دوں، اے فرشتے سے جنت میں ڈال دو، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ساری زندگی بے کے تسمیاں پھیرتے رہو، چلے کاٹتے رہو۔ سلطان بہت ہی آخری گل حضرت باؤ سلطان فرماندے نے کہ ساری زندگی بندہ بے کے چلے کاٹتا رہے، تسبیح پھیرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، دل نہیں پھرے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھیری پر دل نہیں پھرے، پشاور تے بوریاں بسترے چاہ کے دنیا دے کونے کونے تے چلا جا، اللہ اللہ کردا جا، نماز دے احکام سکھائے جا، پینچے کلنجی جا، داڑھی بدائی جا، سر تے امامہ لائی جا، متھے وچ مراد پائی جا، لیکن ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تسبیح پھیری پر دل نہیں پھریا تے کی لینا، تسبیح پھیر کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لیا، علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کٹے کی لیا،
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ